الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تھے جو اپنی برائیوں سے بے خبر ڈھونڈتے رہے اوروں کے عیب و ہنر پری جو اپنی برائی پہ نظر. بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر ہے. پری جو اپنی برائی پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے 26ویں پارے کی سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ وعلا نے 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے. اگر امت ان 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لے تو معاشرے میں سے، سماج میں سے، سوسائٹی میں سے لڑائی جھگڑے فتنوں اور فساد ختم ہو جائے اور امن و سکون کا ماحول قائم ہو جائے گا. چنانچہ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن کہ ایمان والو بہت سارے گمان سے اجتناب کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی دل و دماغ میں جو گمان اور خیالات اور وساوس پیدا ہوتے ہیں یا انسان خود بخود سوچتا ہے تو اس میں جو برے گمان ہیں، بدگمانیاں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. انسان کبھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو کسی دوسرے انسان کے متعلق اپنے ہی دل و دماغ میں برے خیالات قائم کرتا ہے، بدگمانیاں اپنے دل و دماغ میں پکاتا ہے. تو وہ بدگمانیاں اور برے خیالات اور برے وساوس جب ایک حد تک پہنچ جاتے ہیں دل و دماغ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، تو وہ گناہ بن جاتے ہیں. فرشتے اس کو گناہ میں شمار کر لیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ انسان کے دل و دماغ میں جو برے خیالات آتے ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش کرو اور خود بخود اپنے دل و دماغ میں برے خیالات مت پیدا ہونے دو. جب کسی دوسرے انسان کے متعلق برے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دل و دماغ میں ایک حد تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ گناہ بن جاتے ہیں. اس لیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار و سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث کہ تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی جھوٹی باتوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ ہے. یعنی انسان اپنے دل و دماغ میں کسی دوسرے انسان کے متعلق کوئی بدگمانی اور برا خیال قائم کر لیتا ہے، پھر دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرتا ہے تو فرمایا یہ جھوٹی باتوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو پہلا گناہ ہوا بدگمانی. اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اپنے دل و دماغ میں حسن ظن پیدا کرو، اچھا خیال پیدا کرو، ہر انسان کے متعلق اچھا سوچا کرو. دوسرا گناہ فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، کسی کی تو میں مت لگو کہ فلاں
آدمی کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کسی کی عیب تراشی مت لو، کسی کی عیب جوئی میں مت پڑو۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی انسان کے عیوب کی تلاش میں رہتا ہے، اس کی جاسوسی کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جاسوسی کرنے والے کو گھر میں بیٹھے بٹھائے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ معاشرے اور محلے میں میرے متعلق لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور دوسرا گناہ فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، کسی کی توہ میں مت لگو اور کسی کے عیب کی تلاش میں مت لگو۔ یہ دو گناہ ہو گئے۔ تیسرا گناہ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی برائی مت کرو۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی انسان کی غائبانہ طور پر پیٹھ پیچھے، یعنی غائبانہ طور پر وہ برائی کرنا جو برائی اس کے اندر موجود ہو، حقیقتاً وہ برائی پائی جاتی ہو، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ ایک صحابی رسول نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ مل غیبہ، کہ اللہ کے رسول غیبت کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے دوسرے بھائی کے متعلق ایسا تذکرہ کرنا، ایسی بات کرنا اور ایسی برائی بیان کرنا جو برائی اس کے اندر موجود ہو، تو یہ غیبت ہے۔ صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ برائی اور وہ عیب میرے بھائی کے اندر واقعتاً موجود ہے اور میں بیان کر رہا ہوں، تب بھی غیبت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تب تو یہ غیبت ہے، وَإِن لَمْ تَكُنْ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر وہ برائی اور وہ عیب تمہارے بھائی کے اندر موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تم اس کی طرف منسوب کر کے وہ برائی بیان کر رہے ہو، تو یہ تو بہتان ہے، اور بہتان کا گناہ دگنا اور ڈبل ہے کہ ایک تو تم نے جھوٹ بولا اور دوسرا اس کی جھوٹی برائی کی، تو ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ اور جب کوئی آدمی کسی دوسرے کی برائی اور غیبت کرتا ہے تو غیبت کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ آگے اللہ خود جواب دیتے فَكَرِهْتُمُوهُ، اے مسلمانوں تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو۔ آپ ذرا اس آیت کریمہ میں غور کریں کہ کسی کی برائی کر کے، غیبت کر کے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا یعنی آدم خور بن جانا، یہ کتنی شناعت اور قباحت کی بات ہے۔ اور پھر وہ بھائی بھی زندہ نہیں بلکہ مرا ہوا اور اس کا گوشت کھانا، یہ کتنا سنگین اور گھناؤنا فعل ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ سنگین اور گھناؤنا فعل ہے، اسی طریقے سے سمجھو کہ کسی مسلمان کی برائی اور غیبت کرنا یہ بھی اتنا ہی سنگین اور گھناؤنا فعل ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد وہ دونوں عورتیں آپس میں مل بیٹھ کر گپ شپ لگانے لگی، باتیں کرتے کرتے کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ غیبت کے نتیجے میں ان کو سخت پیاس لگی، یہاں تک کہ ان کی جان لبوں پر آ گئی۔ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں دو عورتوں نے روزہ رکھا، اب ان کی جان لبوں پر ہے۔ تو آپ نے ان دونوں عورتوں کو اپنے پاس بلوایا اور ایک پیالہ ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس میں طے کرو۔ جب ان عورتوں نے طے کی تو ان کے پیٹ سے تازہ گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے ان بھائیوں اور بہنوں کا گوشت ہے جو تم نے غیبت کر کے کھایا تھا، آئندہ اس غیبت کے گناہ سے احتراز کرنا، اجتناب کرنا۔ ایک مشہور تابعی حضرت ربیعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھی، اچانک کسی انسان کا ذکر شروع ہوا۔ پہلے ساتھیوں نے اس کی اچھائی بیان کی، پھر اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دی۔ حضرت ربیعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی، بات کا رخ نہیں بدلا تو میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی ضرورت کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلا، دوست و احباب مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، میں اپنی ضرورت پوری کر کے واپس اس مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھا کہ اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہے، لیکن جب مجلس کے ختم ہونے کا وقت آیا تو کسی انسان کا ذکر شروع ہوا اور ساتھیوں نے اس کی عیب اور اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ حضرت ربیعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے پہل تو میں برائی سنتا رہا، غیبت سنتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں میری زبان سے بھی غیبت کے 2-3 جملے نکل گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، رات کا وقت ہوا، اپنے بستر پر لیٹا، نیند آنے کے بعد خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سیاہ فام کالا کلوٹا شخص ہاتھ میں تشت اور پلیٹ لیے ہوئے میرے قریب آ رہا ہے۔ جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں گوشت رکھا ہوا تھا۔ سیاہ فام شخص کہہ رہا ہے ربیعی یہ گوشت کھاؤ، یہ تمہارے لیے ہے۔ تو حضرت ربیعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس گوشت میں سے تو بدبو آ رہی ہے، میں یہ گوشت نہیں کھا سکتا، میں مسلمان ہوں۔ تو سیاہ فام شخص کہنے لگا کہ تم نے فلاں مجلس میں فلاں آدمی کی غیبت اور برائی کیوں کی تھی، یہ اس کا گوشت ہے، کھاؤ۔ حضرت ربیعی رحمۃ اللہ علیہ اور میں اس کو منع کر رہے تھے، میں نہیں کھا
کھا سکتا، وہ اصرار کر رہا تھا. حضرت جبرائیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادھر میں منع کر رہا تھا، ادھر وہ اصرار کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس سیاہ فام شخص نے وہ گوشت کے ٹکڑے اٹھا کر میرے منہ میں ٹھوسنے شروع کیے، یہاں تک کہ اس کی بدبو کی وجہ سے، اس کے بد ذائقے کی وجہ سے مجھے متلی آنے لگی، کیا آنے لگی، جی گھبرانے لگا، یہاں تک کہ میری آنکھ کھل گئی. خواب یہیں پر مکمل ہو گیا. قصہ مختصر یہ کہ حضرت جبرائیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کھانے کے وقت میں کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا، اپنے گھر کا کھانا تھا، حلال کھانا تھا، میں نے اس کا نیوالا لقمہ بنا کر اپنے منہ کے اندر رکھا تو وہی خوب والی بدبودار گوشت کی بدبو میرے منہ کے اندر شامل ہو گئی. فرماتے ہیں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 30 دن تک میری یہی حالت رہی کہ جب بھی میں کھانے کے لیے بیٹھتا، نیوالا اٹھا کر منہ میں رکھتا تو خوب والے گوشت کی بدبو میرے منہ میں شامل ہو جاتی تھی. اللہ نے دنیا ہی میں بتا دیا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. آج کل چونکہ ماحول خراب ہے، ماحول کی خرابی کی وجہ سے ہماری ایمانی حس مٹ چکی ہے، جس کی وجہ سے گناہ کا گناہ ہونا ہمیں محسوس نہیں ہوتا، کون سے گناہ کی سزا ہمیں دنیا میں مل رہی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ دنیا میں بتا دیتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے گناہ کی سزا انہیں دنیا میں مل رہی ہے. اب میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنی مجلسوں، اپنی محفلوں، اپنی بیٹھکوں پر ذرا غور کریں کہ ہماری کوئی مجلس، کوئی محفل اور کوئی بیٹھک، حتیٰ کہ ہماری کوئی ملاقات اس گناہ سے خالی نہیں ہوتی. ہم کسی نہ کسی کی برائی کر ڈالتے ہیں، کسی نہ کسی کی غیبت کر ڈالتے ہیں. حالانکہ یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بعض گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جیسے زنا کرنا، اس گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی اللہ کے حق کو ضائع کیا، اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کی. تو اس گناہ کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. اور بعض گناہ وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی بندوں کے حقوق کو پامال کیا، بندوں کے حقوق کو ضائع کیا. ان میں سے ایک گناہ یہ غیبت ہے. تو غیبت کا گناہ اگر کسی نے کر لیا تو اس کی معافی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جس بندے کی برائی کی ہے، غیبت کی ہے، اس سے پہلے معافی مانگو، پھر اللہ سے معافی مانگو تو اللہ معاف کریں گے، ورنہ اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. اس لیے ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ دنیا میں غیبت کرنے والے بعض لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں کی ہوگی، اور دنیا سے جب رخصت ہو کر گئے ہوں گے، یعنی موت کے وقت پر نیکیوں کا ذخیرہ لے کر گئے ہوں گے، نیکیوں کا انبار لے کر قیامت میں پہنچے ہوں گے، آخرت میں پہنچے ہوں گے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پل صراط کے پاس روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے جن جن لوگوں کی غیبت کی تھی ان سے دنیا میں معافی نہیں مانگی، اب یہاں آ کر معافی مانگو. اور وہاں معافی کا طریقہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں کی غیبت کی ہے ان کو اپنی نیکیاں دینی پڑے گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی لوگ باقی رہیں گے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن لوگوں کی غیبت کی ہے ان کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے. فرمایا کہ وہ شخص جب دنیا سے رخصت ہوا تو نیکیوں کا انبار لے کر آخرت میں پہنچا تھا، لیکن معافی غیبت کی تھی اور معافی نہیں مانگی تھی، تو دوسروں کے گناہ اپنے سر لے کر اب وہ شخص جہنم میں جا رہا ہوگا. تو یہ غیبت کرنا بڑا گناہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی شناخت اور قباحت کو مختلف طریقوں سے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ سود کھانا، لون لینا، یہ بے شمار گناہوں کا مجموعہ ہے، بہت ساری خرابیوں کا مجموعہ ہے. پھر آپ نے فرمایا سود کھانے کا، لون لینے کا ادنا گناہ ایسا ہے جیسا کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا. آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا سب سے بڑا سود خور وہ ہے جو کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرے، کسی مسلمان کی برائی کر کے، غیبت کر کے اس کو ذلیل اور رسوا کرے. یہ میری امت کا سب سے بڑا سود خور ہے. جب آپ علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی، آپ نے جنت اور جہنم کی سیر فرمائی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم کے اوپر ہوا لہم اظفار من نحاس، جن کے ناخن تانبے کے تھے، پیتل کے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ یخمشون بها وجوہهم وصدورهم، اپنے چہروں اور اپنے جسموں کو نوچ رہے تھے، کھرچ رہے تھے، یعنی اپنے کے ہاتھوں سے اپنی ذات کو، اپنے جسم کو تکلیف پہنچا رہے تھے. جبرائیل امین ساتھ تھے. میں نے پوچھا من هؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبتیں اور برائیاں کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں پر حملے کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ سزا ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 گناہ بیان کیے. اجتنبوا كثيرا من الظن،
کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت اور برائی مت کرو. اگر ہو جائے تو جس کی غیبت ہے اس سے معافی مانگ لو. اور اس گناہ سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ اللہ نے آگے بیان فرمایا. واتقوا اللہ، اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرو، خشیت الہی پیدا کرو، آخرت کی فکر پیدا کرو. جب آخرت کی فکر آئے گی، دل میں تقوی آئے گا، خوف خدا آئے گا، تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا اور زبان سے بھی حکمت کی باتیں نکلیں گی، برائی کی باتیں نہیں نکلیں گی. لیکن ہم انسان ہیں، نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اگر گناہ ہو جائے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تواب الرحیم، جب گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، سچی اور پکی توبہ کرو. وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے. دعا کریں کہ اللہ